الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل الله البيع وحرم الربا صدق الله مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا موضوع ہے کریڈٹ کارڈ اور اس کا شرعی حکم۔ آج پوری دنیا ایک گاؤں کی طرح ہو گئی ہے۔ کوئی شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، اس سے بات کرنا ہو تو آسانی سے بات کی جا سکتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں کوئی رہتا ہو، اپنا پیغام اس تک پہنچانا ہو تو بہت آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آج پیسے کا لین دین بھی بہت آسان ہو گیا ہے۔ پہلے اپنا پیسہ دوسروں تک پہنچانا اور دوسروں کا پیسہ حاصل کرنا یہ مشکل کام تھا، وقت لگتا تھا، راستے کی دشواریاں اور خطرات تھے، لیکن بینک نے پیسے کے لین دین کو بھی بہت آسان بنا دیا ہے۔ ہم اپنا پیسہ کسی تک بھیجنا چاہیں، کوئی اپنا پیسہ ہم تک بھیجنا چاہے تو بینک کے واسطے سے بہت آسانی سے یہ کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں مزید سہولت یہ ہو گئی ہے کہ ہم اپنا پیسہ دوسروں تک بھیجنے کے لیے بینک جانے کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ ہم اپنے موبائل سے اپنا پیسہ دوسروں تک بھیج سکتے ہیں اور دوسرا اپنا پیسہ ہم تک بھیج سکتا ہے۔ بینک اپنے ممبران، کھاتے دار اور صارفین کو طرح طرح کی سہولتیں دیتا ہے، طرح طرح کی آسانیاں فراہم کرتا ہے، طرح طرح کے کارڈ اپنے صارفین اور ممبران کے لیے جاری کرتا ہے۔ ان کارڈوں میں ATM کارڈ ہے، کریڈٹ کارڈ ہے، ڈیبٹ کارڈ ہے اور نہ جانے کتنے کارڈ بینک اپنے صارفین اور ممبران کے لیے جاری کرتا ہے۔ آج میں کریڈٹ کارڈ کے بارے میں اور اس کے حکم کے بارے میں کچھ ذکر کروں گا۔ کریڈٹ کارڈ بینک دو طرح کے لوگوں کو دیتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ بینک اپنے ممبران کو دیتا ہے اور کریڈٹ کارڈ بینک ان لوگوں کو بھی دیتا ہے جو بینک کے ممبر نہیں ہوتے، بینک کے کھاتے دار نہیں ہوتے، لیکن لوگوں کی حالت اور مالی پوزیشن دیکھ کر کے بینک کریڈٹ کارڈ جاری کرتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ لینے والا کریڈٹ کارڈ سے بہت سے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ سے خریداری کی جا سکتی ہے، کریڈٹ کارڈ سے گاڑی کا کرایہ، ہوٹل کا کرایہ ادا کیا جا سکتا ہے، کریڈٹ کارڈ سے خریداری میں بھاری ڈسکاؤنٹ اور بھاری چھوٹ حاصل کی جا سکتی ہے۔ کریڈٹ کارڈ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں ہے تب بھی آپ بینک سے قرض لے سکتے ہیں۔ بینک جب آپ کو قرض دے گا تو پھر اس میں شرط لگے گی کہ فلاں وقت تک اگر آپ نے قرضہ ادا کر دیا تو 1 روپیہ آپ سے نہیں لیا جائے گا، لیکن اگر وقت میں تاخیر ہوگی، وقت میں آپ پیسہ نہیں ادا کر پائیں گے تو پھر بینک آپ سے اضافے کے ساتھ پیسہ لے گا۔ یہ سود ہے، شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ ہم وقت پر پیسہ ادا کر دیں گے تو بینک ہم سے 1 روپیہ نہیں لے گا، پھر یہ سود کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ وقت پر پیسہ ادا بھی کر دیتے ہیں تو جس وقت بینک آپ کو کارڈ دیتا ہے اس وقت یہ معاہدہ ہوتا ہے، یہ بات طے ہوتی ہے کہ اگر وقت پر ہم پیسہ نہیں ادا کر پائیں گے تو ہم بڑھا کر اضافے کے ساتھ پیسہ دیں گے۔ یہ سودی لین دین کا معاہدہ ہے جس پر ہم تیار ہیں۔ ایک مسلمان جو شریعت و سنت پر مکمل عمل کرنے والا ہے وہ سود سے بھاگتا ہے، سودی لین دین سے بھاگتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سود کو حرام قرار دیا ہے۔ صاف صاف واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حرم الربا، کہ ربا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس طرح کا لین دین بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ سلسلہ جاری و ساری تھا۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے
کہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ دوسروں کو قرضہ دیا کرتے تھے تو جب وقت ہو جاتا تھا تو اپنے قرض کا مطالبہ کرتے، اپنا پیسہ مانگتے۔ قرض لینے والا اگر مجبور ہو جاتا، عاجز ہو جاتا، اس کے پاس پیسہ نہ ہوتا تو قرض دینے والے اس کو مہلت دے دیتے، لیکن ساتھ ساتھ یہ شرط لگا دیتے کہ اب پیسے کی جب واپسی ہوگی تو اضافے کے ساتھ ہوگی۔ یہ سودی لین دین ہے جو شریعت کی نگاہ میں جائز نہیں ہے، شریعت اس کو حرام قرار دیتی ہے۔ تو سودی لین دین کا سلسلہ ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ جن کے پاس پیسہ ہوتا تھا، اچھا خاصا مال ہوتا تھا، اپنا پیسہ بڑھانے کے لیے لوگ اس طرح کا قرضہ دیا کرتے تھے۔ قرضہ دے کر یہ شرط لگا دیتے کہ ہم 10,000 مثال کے طور پر آپ کو قرض دے رہے ہیں، جب واپسی ہوگی 1 مہینے میں 2 مہینے میں تو ہم بڑھا کر پیسہ لیں گے۔ کریڈٹ کارڈ کا جو معاملہ ہے یہ سودی لین دین پر مشتمل ہے، اس لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، فقہائے کرام نے سود لینے اور سود دینے میں تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ سود لینا تو کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ سود دینا شدید مجبوری کے وقت، سخت ضرورت کے وقت جائز ہے، جیسے مالی نقصان ہونے والا ہو، جسمانی ضرر پہنچنے والا ہو، زیادہ پیسے کی ضرورت ہو، کہیں سے مل نہیں رہا ہو۔ ایسی شدید مجبوری اور شدید ضرورت کے وقت فقہا نے خلاصہ یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ یہ سودی لین دین پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے لین دین یہ صحیح نہیں ہوگا۔ آخر میں فقہی سیمینار کا ایک فیصلہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ 2006 میں تاریخی شہر میسور میں ایک سیمینار منعقد ہوا تھا، جس سیمینار میں بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے احکام کے بارے میں تفتیش ہوئی، تحقیق ہوئی۔ 200 علماء کرام، مفتیان اعظام، معاشیات اور بینک کے ماہرین جمع ہوئے تھے۔ بینک سے جاری ہونے والے کارڈوں کے بارے میں احکام سنائے گئے، فیصلہ سنایا گیا۔ کریڈٹ کارڈ کے متعلق جو فیصلہ سنایا گیا وہ یہ تھا کہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے لین دین یہ سودی معاہدے پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے اس کے ذریعے لین دین صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فہم سلیم عطا فرمائے، سود سے بچنے کی اور دور رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔